جھوٹے کا جھوٹا ہونا چھپایا جاتا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ایک جگہ تقریر تھی، وہاں میں نے ایک جملہ بولا، قاری صاحب کو اگر یاد ہو، سچ کے 2 نہیں 4، 4 نہیں 8، 8 نہیں 12 قدم ہوتے ہیں، سچ کی ہر اگلی منزل جنت کی طرف ہے، اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کی ہر اگلی جو مقصد ہے، چال ہے، وہ جہنم کی طرف ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سچ ایک ایسا درخت ہے اس کی ٹہنیاں جنت میں پہنچتی ہیں، جھوٹ ایک ایسا درخت ہے اس کی ٹہنیاں جہنم میں پہنچتی ہیں۔ اس ایک جرم کو اگر آج معاشرہ چھوڑ دے، معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ وہ مشہور ہے نا، آدمی سے عہد لیا تھا، جھوٹ، بدکاری، شراب نوشی، چوری، 4 جرم تھے اس میں۔ ہمارے نزدیک تو بظاہر جھوٹ تو جرم ہی کوئی نہیں، اس کے بغیر تو جی سودا نہیں بکتا، ایسا سودا بیچنے کا فائدہ ہی کیا ہے جو جھوٹ سے بیچا جائے۔ ہمارے نزدیک تو بڑے جرم وہ ہیں، اگرچہ ملوث الیاذ باللہ اس میں بھی ہے خلقت، لیکن انہیں بڑا جرم کہتی ہے۔ بقیہ 3 کو سرکار نے اس کا عہد لیا کہ کہو جھوٹ نہیں بولوں گا، اس نے بھی اپنے تئیں اس کو ہلکا سمجھا اور یہ سب سے بھاری پڑا۔ اب جب وہ بدکاری کے قریب جانے لگا، رک گیا کہ حضور پوچھیں گے تو عہد کر چکا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، عہد ٹوٹتا ہے، سچ بولوں گا تو حد لگے گی اسلام کی۔ یوں ہی شراب نوشی، یوں ہی چوری، سارے جرموں سے بچ گیا۔ کیوں؟ جھوٹ جو چھوڑ دیا۔ تو ہمارے آقا نے یہ جو جماعت تیار کی، فرمایا کافروں پر شدید، آپس میں نرم دل، دیکھنے والا دیکھے گا، رکوع و سجود میں نظر آئیں گے، فضل خدا اور رضا مصطفیٰ کے متلاشی نظر آئیں گے۔ اور آگے فرمایا مثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال، یہ جو قرآن نے بیان کی اس جماعت کی، فرمایا یہ انجیل و تورات میں بھی ہے۔ انجیل و تورات میں بھی جیسے ان کے تیار کرنے والے کی شانوں کے ڈنکے بجائے گئے ہیں، اس جماعت کی شانوں کے بھی ڈنکے بجائے گئے۔ آگے پھر پوری ایک اکٹھی مثال دی اس جماعت کے افراد کی۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک بات کی ہے، وہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ساری جماعت کی بھی شان ہے جو حضور نے تیار کی، اہل بیت و صحابہ کرام، اور خاص خلفائے راشدین کی یہ نمایاں خصوصیات بھی ہیں۔ ویسے تو سارے جو حضور کے ساتھ تھے اشداء علی الکفار تھے، سارے رحماء بینہم تھے، سارے رکوع و سجود والے تھے، سارے فضل خدا کے متلاشی تھے، اور سارے ساتھ بھی تھے، اوپر سے نہیں جیسے آج کل چوڑے بولتے ہیں کہ اوپر سے حضور کے ساتھ تھے۔ حضور کا کلمہ جو پڑھے اور حضور کا صاحب ہو، وہ حضور سے غداری کرے، یہ کوئی آپ کے اور میرے دوست ہیں؟ سوچیں دیکھو لوگوں کی۔ والذین معہ، قرآن فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو عموماً سارے صحابہ کی یہ شان ہے، سارے اہل بیت، ساری جماعت کی، لیکن ایک ہستی وہ ہیں جو صبح ہو یا شام، رات ہو یا دن، سفر و حضر، تجارت کا میدان ہو یا جہاد کا، حتیٰ کہ ہجرت کی غار ہو یا بعد از وصال مزار ہو، وہ ساتھ ہی ساتھ ہیں۔ وہ ہیں نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر۔ اسی طرح شداء علی الکفار، مفسرین فرماتے ہیں ویسے تو سارے صحابہ کافروں پر شدید ہیں، ساری جماعت جس کی حضور نے تربیت کی، لیکن ایک ہستی وہ ہیں کہ ان سارے شتونگڑوں کا استاد مطلق، ابلیس لعین جن کے سائے سے ڈرتا ہے، وہ کافروں پر ایسے شدید ہیں، وہ ہیں حضرت فاروق اعظم۔ رحماء بینہم، ویسے تو ساری جماعت جس کی حضور نے تربیت کی، مکہ میں دار ارقم میں اور مدینہ میں صفہ میں، سارے آپس میں مہربان ہیں۔ کیسے؟ جیسے میں نے بتایا تفسیر جلالین میں، کل والد علی الولد، جیسے حقیقی باپ بیٹے پر مہربان، لیکن فرمایا کہ ایک ایسے ہیں جو اتنے مہربان ہیں مفسرین کہ باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، ہیں بھی والی مدینہ، اتھارٹی بھی ہے، غلام اجازت بھی لے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنے بچانے کی خاطر زمین مدینہ کو خون مسلم سے رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کتنے مہربان ہیں، وہ ہیں حضرت عثمان ذو النورین۔
یعنی یہ سب کی بھی شان ہے اجتماعی طور پہ، اور بالخصوص خلفائے راشدین کی بھی۔ تراہم رکعن سجدا، اگلی چوتھی کہ اس جماعت کو جس کی حضور نے تربیت کی ہے، اے قرآن پڑھنے سننے والے کسے باشد، صبح قیامت تک آنے والے، تو اس جماعت کے جس چمکتے تارے کو دیکھے گا رکوع و سجود میں دیکھے گا، فضل خدا کا متلاشی دیکھے گا۔ ویسے تو جنرل سب کی ہے، لیکن ایک ہستی وہ ہیں کہ جن سے پوچھا گیا کہاں ڈھونڈیں، کہا دن کو میدان کارساز میں، رات کو مسجد میں محراب میں حضرت حیدر کرار مرتضیٰ۔ تو یوں یہ ساری جماعت کی بھی شان ہے اور بالخصوص خلفائے راشدین کی بھی۔ آگے ایک اکٹھی مثال دی اس پوری جماعت کی، کزرعن، حضور کی تیار کردہ یہ ٹیم اہل بیت ہوں یا صحابہ جنہوں نے صحابیت اختیار کی۔ ایسا نہیں کہ حضور کے خاندان کے جتنے لوگ تھے سب کی یہ شان ہے۔ تبت یدا کس کے بارے میں؟ سگا چچا ہے جو حضور کی غلامی میں آئے۔ اہل بیت ویسے مطلق لغوی معنی تو ہے نا گھر والے یا خاندان والے، لیکن مراد کیا ہوتی ہے شریعت کی بولی میں؟ جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ، اور ازواج میں سے چاہے خاندان والی نہیں بھی ہیں جو اور عقد میں آئیں وہ بھی اہل بیت، اور حضور کی آل صبح قیامت تک، یعنی تین قسمیں ہیں۔ ازواج مطہرات جو کسی بھی خاندان سے ہوں لیکن حضور کا کلمہ پڑھا، دوسرا خاندان کے وہ افراد جو حضور پر ایمان لائے، اور تیسرا صبح قیامت تک آنے والی آل پاک جو مومن ہوگی، سید کلائے گا ہی وہی۔ کلیئر ہو گئی بات؟ گل کریں دی توجہ، رحماء بینہم تراہم رکعن سجدا یبتغون، تو آگے مثال دی کزرعن، کھیتی کی مانند۔ یہ ساری جماعت ایک کھیتی کی مانند ہے۔ کون سی کھیتی؟ اخرج شطأہ، جس نے اپنا ابتدائی کومپل نکالی، فاستغلظ، پھر وہ دبیز ہوئی موٹی ہوئی، فآزرا فاستغلظ، مضبوط ہوئی پھر موٹی ہوئی، فاستوال، پھر اس پہ سیدھی کھڑی ہو گئی۔ شان یہ ہے کہ یعجب الزراع، کھیتی کو پالنے پوسنے والے کو تو بڑی بھلی لگتی ہے کھیتی جب پروان چڑھے۔ وہ کون ہے اس کھیتی کے پروان چڑھانے والے؟ خدا و مصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، قیامت تک یہ قرآن کا فتویٰ ہے حضور کی تیار کردہ جماعت سے جلنے والوں پر کہ وہ کافر ہیں جن کے دل اس جماعت سے جلتے ہیں۔ کسی اہل فتویٰ کو تو فتویٰ دینے کی حاجت ہی تب پیش آئے گی نا جب خدا کا فتویٰ نہ ہو۔ صبح قیامت تک جو حضور کی تیار کردہ جماعت سے دل میں گھٹن محسوس کرے، جلتا ہو، قرآن فرماتا ہے وہ کافر ہیں جو اس جماعت سے جلیں گے، اس کھیتی سے جس کو پروان خدا و مصطفیٰ نے چڑھایا، اور خدا و مصطفیٰ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کافر جلیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منہم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے ان میں سے جو ایمانداروں نیکوکار ہیں، کس کا؟ اجر عظیم کا۔ آمنے بیٹھ جاؤ نا بچے، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ تو یہ پوری جماعت جن کی تربیت حضور نے اپنے خانوادے والوں میں سے جو غلامی میں آئے یا دیگر لوگ، خواہ عربی ہوں خواہ عجمی، جنہوں نے ظاہر زمانہ ظہری حیات نبوی میں ایک لمحہ کی بھی صحبت پالی کلمہ ایمان کے ساتھ اور اس پہ خاتمہ ہوا، اگرچہ ظہری بینائی نہ تھی اور آنکھ سے دیکھ بھی نہ سکے، جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ دیکھنا بھی شرط نہیں، ایک لمحے کی صحبت ایمان کے ساتھ اور اس پہ خاتمہ ہوا، یہ صبح قیامت تک آسمان ہدایت کے چمکتے ستارے بن گئے، اور جو ان میں سے خانوادے والے تھے وہ نجات پانے والی کشتی بن گئی۔